اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ کورس کو پڑھتے ہوئے آپ آدھے سے زیادہ کر چکے، مڈ کوئز بھی دے چکے، اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ ہی کے فضل سے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو نہ بھولے کہ ہمیں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے۔ اور ان ایام میں خاص طور پر اگر آپ توجہ دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور اس میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے۔ اور میرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ جنرل سٹرکچر آپ کو پتہ ہے، مڈ کوئز کے بعد ایک دفعہ اس پر ذرا نظر مار لیں تو اچھی بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اس کورس کو کرتے ہوئے یعنی کورس میں ہم نے اب اس کا میجر حصہ چونکہ پڑھ بھی چکے ہیں، متقین، ان کے بارے میں، ان کی تعریف، ان کے خصائل، اور پھر کافرین، اور پھر منافقین، اور پھر قرآن کی دعوت چیلنج بھی ہم کر چکے۔ تو اسی بات کو آگے لے کر ہم نے 3 جو صفات کے آپ کے اشارے ہیں، چونکہ آپ کو اس دے چکے ہیں تو مجھے امید یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے سے آپ کے پکے ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ ایک دفعہ اس کو خود سے سب لوگ دہرا لیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ایک دفعہ ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے تو ہم کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو اللہ کی تعریف، دعا، ہدایت کی اور صفات، ٹھیک ہے جی۔ متقین کی صفات، پھر کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، اور پھر آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، یعنی آگ کی مثال، بارش کی دعوت اور چیلنج یعنی قرآن کا چیلنج۔ تو یہ اشارے الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے، آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور نئے اشارے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ 4تھا صفحہ شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد 1 رہ جائے گا۔ تو آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ عید کی چھٹیوں میں آپ کی کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ ہماری آج اور کل 2 کلاسز ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بھی ہماری روٹین ہی سے کلاسز ہوں گی۔ باقی کے ہمارے کورسز ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن آپ کی کنٹینیوٹی رہے گی انشاءاللہ۔ تو 4تھے صفحے کے جو اشارے ہیں وہ کیا ہیں؟ وعید و بشارت، اور مچھر کی مثال آئے گی پھر، اور پھر گمراہ لوگ کون ہیں اس حوالے سے، کفر کیسے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ طریقہ کار وہی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں نا۔ تو یہ 1 2 3 آپ ہو چکا، 4تھا صفحہ ہے، 4تھی انگلی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا وعید و بشارت۔ تو وعید سمجھتے ہیں نا، وارننگ سارٹ آف تھنگ، تو بشارت خوشخبری سارٹ آف تھنگ۔ تو پھر مچھر کی ایک مثال آئے گی، باؤدہ، اور پھر گمراہ کون ہے اور کفر کیسے۔ تو یہ 4 اشارے انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیے جی، سسٹر کون سی سسٹر نے سب سے پہلے، یہ سسٹر عفت تیار ہیں، یہ شاید انہیں کا آتا ہے جی۔ سسٹر ناہید یہ سر چوتھے صفحے کے اشارات، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ٹھیک ہے، سسٹر ناہید کروائیے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جی مسز خالد کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو اشارے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اشارے کرتے ہیں پھر ہم ان کے شارٹ فارم کرتے ہیں۔ تو وعید، مچھر، گمراہ، کفر، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، یہ چاروں شارٹ اشارے بھی ہمارے پاس چونکہ 4 دن ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کو اچھا سے یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے، جو پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت کا، اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو آپ کی یاد کوئی مجھے بتا سکتا ہے کوئکلی، کس کی میموری اچھی ہے کہ پیچھے کیا مضمون چل رہا تھا ہمارے صفحے کا؟
قرآن کا چیلنج، قرآن کا ماشاء- چیلنج. ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، یہ ہونا دل خوش کر. ورنہ آپ ویسے اگر قرآن اٹھائیں فوری اسی وقت، تو اب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ وہ صفحہ کھول لیں اور آپ دیکھ کر مجھے بتا دیں کہ سر یہ اس وقت یہ مضمون چل رہا تھا چوتھے صفحے کے اوپر، اور ہم بات کر رہے تھے یہ اسی طرح قرآن کے چیلنج کے حوالے سے. تو ٹھیک ہو گیا، آج ہم 5واں شروع کر رہے ہیں. تو ان کو یہاں سے یہ آپ کے سامنے یعنی صفحات اگر دیکھیں مصحف کے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو پچھلے مضامین ذہن میں ہیں. اب ہم آگے انشاءاللہ لے کے پہلا اشارہ وعید و بشارت کا، کہ خوشخبری بھی ہے اور ساتھ کیا ہے وعید سمجھتے نا، وارننگ بھی ہے، دونوں چیزیں دی جا رہی ہیں. تو وہی جو ہم نے پہلے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا، کوئی ایک صورت بنا سکو، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور پھر اسے قبول کیا انہیں خوشخبری دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہے، یہ انہیں خوشخبری دے رہا ہے. تو آئیے اسباق اس میں ایک تو وعید، انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی. تو یہ بنیادی طور پہ دھمکی تو اس کو کہنا آئی ڈونٹ نو کس طرح سے وہ ہوگا، بٹ یعنی حق بات کو اللہ رب العزت دونوں طرح سے کہ یہ کسی طرح سے سمجھ جائیں اور حجت اتمام حجت ہو جائے، ان کو وارننگ دے کر بھی، ان کو خوشخبری سنا کر بھی کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. نہیں مانتے ہو تو کیا ہوگا، مان لیتے ہو اچھے اعمال کرتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، اور پھر جنت کی بتایا جا رہا ہے کہ جنت کیسی ہوگی اور اس میں کیا کیا ملے گا، یعنی شوق دلوا کر بھی، ٹھیک ہے، خوشخبری سنا کر بھی. تو وہ کیا اس کو کیرٹ اینڈ اسٹک کہہ لیں، وہ ایک انگلش میں ہے نا ایکسپریشن ہم یوز کرتے ہیں. اب ہم اسی پریکٹس پر آ جاتے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس اصل میں آپ جب مائکس آن کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شکایت بڑی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو سنا جائے. تو چیٹ باکس میں پھر دیکھ لیں، اگر اس میں لکھنا چاہیں، اس سے اصل میں وقت بہت لگ جائے گا. چلیں اینی ویز، تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ دونوں طرح سے کریں لیکن مائکس کوشش کیجیے گا کنٹرول رکھیں. پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو بریک کرتے ہیں ورڈز کو. آپ مجھے بتائیں گے فا اور ان، بس دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے. بس اگر لم تفعلوا، تم نہ کر سکتے، مجھے لم کا مطلب بتائیں. لم نہیں تو یہ لم تفعلوا لکھا ہوا ہے. لم تفعلوا تم کر سکتے، ہاں تم کر ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. تفعلوا آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ لا تفعلوا کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ فعلا کی گردان فعلا کے ٹیبل میں کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ نہیں کا صیغہ، نہیں جمع کا صیغہ، نہ کر کیا سکو گے، بتایا نا کہ آپ نے سے بتائے نہیں کر سکتا، لا تفعلوا، نہیں کرو افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. اچھا اچھا، نہیں کا یہ جمع تھوڑا کا سا صیغہ ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ وہ والا نہیں ہے. یہ اصل میں ہے تفعلون ولم تفعلون، جی ٹھیک ہے. لیکن اس کو آگے چلتے ہیں. فتقوا النار التی، بس یہ ڈرو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ فتقوا کے نار کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے ہوں گے. اور نار کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث مؤنث ہے. تو اس لیے التی وقودها الناس، بولنا نہیں ہے، یہ کھولنا نہیں ہے. التی وہ جو خود ایندھن، ہاں نہیں وہ ابھی چھوڑ دیں، اللہ تو ٹھیک ہے. اچھا اللہ تی آپ کو پتہ ہے ویسے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ تی؟ چاہے پڑا ہوا ہے وہ جو، ہاں یہ الذی کا مؤنث ہے، الذی مذکر ہے نا، الذی اللہ تی، ٹھیک ہے. جی جی ہاں مجھے یاد نہیں پڑا ویسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نہیں، لیکن اللہ تی مؤنث وہ جو، ٹھیک ہے جی. تو ناس لوگ اور ہجارہ نہیں پڑا، ٹھیک ہے. ویسے یہ آپ چلیں آگے چلتے. وہ عدت
लिलकाफिरीन, लिलकाफिरीन के कितने टुकड़े हैं? लिल तो- और काफ दो। ली और काफिर, ली और अल काफिरीन, अल ये याद काफिरीन। रखिए। हाँ अच्छा, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, वा और बश्शिरिल लज़ीना, अल्लज़ीना आपको पता है, आमनू जो ईमान लाए, आमनू वो ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने और अमल नेक अमाल किए, ये भी आपको पता है, सालिहात जाहिर है। अन्ना, अन्ना का मतलब अन्ना यकीनन बेशक वो इन्ना होता है। अन्ना का भी वैसे एक माना ठीक है, अब आपका ऐसा है, लेकिन अभी के ठीक है। लाहुम का आपको पता है जन्नात, जन्नात क्या है? ये वाहिद है जमा है? जमा जमा तजरी मिन तहतिहल, तहतिहल अनहार, और तजरी बहती है, ये भी हमने पढ़ने हैं, इसको बहा छोड़ के आगे चलें। कुल्लमा रुज़िकू, कुल्लमा रुज़िकू जब पढ़ा भी नहीं? कुल्लमा जब कुल्लम नहीं ये पढ़ा हमने याद इस तरह से नहीं पढ़ा, हमने और तरह से, वैसे मेरा नहीं ख्याल हमने पढ़ा। अच्छा, मिनहा मिन समरत रिज़्क़न, रिज़्क़न कालू, कालू वो हाज़ल वो कहेंगे खाला के फिल्म में पढ़ा है कालू। नहीं, प्लीज वो रटा हुआ तर्जुमा नहीं बोलना, सिर्फ बिन अल्फाज का बिन कब्लु वअूज़ू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा, वलहुम का भी आपको पता है, फीहा भी आपको पता है, फीहा उसमें अज़वाज का लफ्ज़ आपको पता है, मुतahhira मुततहरीन हमने पढ़ा था, आपको पता है, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे, ठीक है जी। तो खालिदून लिखेंगे, खालिदून रहेंगे। तो ये क्या है? आइए अब देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो अब इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन लफ्ज़न इसको देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है तो फ़ाइन तो आप लोगों ने पहले बता दिया था, और लम का मतलब आप सबको पहले पता है, डिड नॉट। तफ़अलून ये असल में यूं था, तफ़अलूना तुम लोग करोगे, तुम सब करोगे, ठीक है। तो लम लग गया तो क्या बन गया? नहीं कर सकोगे, हरगिज नहीं कर सकते, नहीं करोगे, हरगिज नहीं। ठीक है जी। नहीं कर पाओगे इस सेंस में ये आ रहा है, नहीं कर सकते हो। वलन तफ़अलू, तो वो ये ना कर सके थे उस वक्त, ना ही कभी कर पाएंगे, ठीक है जी। वलन, और ये आपने दोनों पढ़े हुए हैं, लम और लन का आपको पता है ना, डिड नॉट विल नॉट, हमने किस तरह इसको किया था। फत्तकुन नारल्लती, फत्तकू, फा आपको पता है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने मुझे किसी ने कहा कि अरबिक का एक एक्सप्रेशन था, उसमें कुछ इस तरह, मुझे एक्सप्रेशन जेल में नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा सर ये देखें ये क्या है, फत्ता वो फा का माना लिखा हुआ था, तो वो कुछ ऐसा था कि यूं करोगे तो ऐसा होगा, तो मुझे तो उसका माना पस पता है, तो देखें ये वही माना बनता है फत्तकू, यानी पिछली बात के साथ आगे कहा जा रहा है पस डरो, तो डरो, तो ये उर्दू का एक्सप्रेशन ये है कि नतीजतन डरो, तो ये जो तो होता है ना, ये इसी माना में होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब इस बात को समझते हैं ना, फत्तकू तो डरो, ये जो तो है, पस डरो, नतीजतन डरो, तो डरो। तो ये नहीं रखें कि नहीं फा हमेशा पस ही लिखा होगा तो वही माना हो सकता है। तो फत्तकू बस डरो, तो डरो, नार आपने अभी बताया आग से, अल्लती जो, तो वो आग जो के, वकूदुहन नास वल हिजारा, वकूदुहा, हा तो आपको पता है ये मुन्नस वाली हा है, आपने यहाँ पढ़ा हुआ है हिया और हा, यहाँ पढ़ा था ना आपने हुआ और हु, तो हु का मुन्नस के तौर पे हा आपने ज़मायर में से ये पढ़ा हुआ है, तो वही वाली है। तो वो वकूद ईंधन, ईंधन किसे कहते हैं हम, फ्यूल उसका बनोगे। सो नार चूंकि मुन्नस है, इसलिए मैंने आप लोगों से उस वक्त ये सवाल पूछा था कि नार क्या है, मुज़क्कर या मुन्नस, ये हम QC 1 में पढ़ चुके हैं, मुन्नस है, तो इसलिए यहाँ पे अल्लती और हा के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं।
اب آپ جس لیول پر ہے نا، آپ نے یہ چیزیں بھی غور کرنی اور سمجھنی ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر کون سے جو ضمائر ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے. تو وقودھا اس کا ہے کیا ہے، ناس لوگ، اور حجارہ اردو میں حجر اسود. آپ سب کو پتہ ہے آج کل حج کا مہینہ ہے، تو جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہے وہ وہاں پر ہیں اور حجر اسود پر ہوں گے اور کوسے دے رہے ہوں گے. تو وہیں سے لفظ والحجارہ، والحجارہ اور پتھر. ٹھیک ہے جی. تو کیا کیا گیا جن کو، اعدت للکافرین، جو تیار کر دیے گئی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں اعدت للکافرین، تیار کر دی گئی ہے؟ کیا چیز تیار کر دی گئی ہے؟ آگ. اچھا، یہاں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ حجارہ پتھر یا کسی اور چیز کا ذکر تو نہیں ہو رہا؟ سر اس سے جہنم آگ تو یاد یعنی کر دی گئی. جہنم کی بات ہو رہی. اچھا، یہ مونس کو بھی نا، مونس کی جہاں جگہ آئی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کریں گے کہ اچھا بات تو مونس کی ہو رہی ہے. تو عدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، للکافرین، کافروں کے لیے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ لے آؤ کوئی صورت، تو اب کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو اب کیا ہوگا بیٹے؟ could you please stop it؟ ہاں، تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ تو ڈرو پھر اس آگ سے. تو اب یہ دیکھ لیں 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور آج تک الحمدللہ یہ اس کا جواب نہیں لے کے آ سکے. تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اتنے ماہر کہ وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں یا عجم ہیں، گونگے بہرے باقی سارے. تو اپنے آپ کو اس انتہا پر رکھتے تھے. اور عربی فصاحت و بلاغت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیوان اور شعر و شاعری اور وہ سارا سلسلہ ان کا، اگر آپ نے کبھی عربی لٹریچر پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر دوسری طرف سختی کا یہ عالم کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جنگیں. تو قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا اور ان کے سامنے رکھا تو مقابلتاً کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس، کچھ لا ہی نہیں سکے. اگر کر سکتے تو اسی وقت کر کے جواب دیتے کہ یہ لیں جی ہم نے بنا لیا، اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو پھر ان کے لیے یہ سب کچھ نہ ہوتا اور دین غالب نہ آ سکتا. تو وہ دعویٰ آج تک قائم ہے، آج بھی الحمدللہ. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت یا صورت بنا سکیں جو قرآن کی آیات اور صورتوں کے مثل. تو اب شدت بتانے کے لیے کہ تمہارا کیا عالم ہوگا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ لکڑی ایندھن بنے گی. تو جہنم کی آگ کی انٹینسٹی یہ ہے کہ انسان خود اس کا ایندھن ہوگا، کہ اس کے جسم کا ہر حصہ جلے اور تکلیف ملٹی پلائیڈ ہوگی. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ساتھ کیا ایندھن ہے، اندازہ کریں پتھر آپ غور کریں کہ یہ جو پتھر ہیں اس کو اللہ رب العزت، تو وہ کون سے پتھروں کی بات ہو رہی ہے؟ اب ایک خیال اس میں یہ ہے کہ وہ بت ہیں، کہ بت جو جنہوں یہ پوچھتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے. تو اب دیکھیں کہ یہ تو ہمارے خدا تھے، وہ بھی جل رہے ہیں. اور اگر عام معنی بھی لیں پتھر کا تو اس سے بھی انٹینسٹی کا اندازہ لگائیں کہ پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. جو پتھر عام زندگی میں آپ جتنی مرضی آگ جلا لیں اس پر اثر ہی نہیں پڑتا. تو پھر وہ خیال یہ کریں گے کہ ان بتوں کی وجہ سے میں بھی جل رہا ہوں، یہ بھی جل رہے ہیں. تو افسوس کا عالم اور بڑھ جائے گا. تو اب اس سینس میں پیچھے سے کنیکٹ کر کے قرآن نے جو دعویٰ کیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آئیے جی ترجمہ کیجیے فَاتَّقُوا النَّارَ.
चैट बॉक्स में बताइए आंसर। जी बस ये आपने जब भी ठीक हो गया तो फिर डरो आग से। तो ये देखें अब यहाँ पर फा से फिर भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, खास तौर पे जब ये इस माना में आ रहे हो नतीजतन, है ना, किसी चीज के कंक्लूजन के तौर पर कोई बात हो रही है उसके। तो वकूदुहा अभी पढ़ा हमने, ठीक है जी, उसका ईंधन। आइए अगले हिस्से में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न। और वबश्शिरिल्लज़ीना, और बश्शिरिल्लज़ीना, इसको याद रखने के लिए, अच्छा ये बशर नहीं है जो बशर इंसान के तौर पर है, ये बशर बशारत। और आपको पता है ना बिशारत उर्दू में भी हम क्या कहते हैं, बिशारत कि कोई खुशखबरी, कोई अच्छी बात, कोई बिशारत निशानी मिल जाना अच्छी खुशी की। बुशरा नाम भी जो होता है उसी उसमें होता है। तो वो बश्शिरिल्लज़ीना, तो खुशखबरी दें, आप खुशखबरी दें अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को, उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। तो आपको पता है जब भी लिखा होता है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, हम इसका तर्जुमा करते हैं वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने किए नेक अमाल। ठीक है जी, ये तो आपको पता है, आपने किया हुआ है आमिला आमिलु, आमिलुस्सालिहात नेक अमाल। अन्न लहुम, अन्ना के माना में हम पढ़ते हैं इसको, लहुम उनके लिए क्या है, जन्नात। यहाँ पे जन्ना और जन्नात की आपको पता है ना, बागात जमा में, उसमें ये जन्नतें भी कहें जैसे भी ठीक है। तो तजरी, बहती हैं या जारी हैं, तो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका हम जरा से। तजरी बहती हैं, जारी हैं, मिन तहतिहल, मिन से, तहतिहा उसके नीचे से, उसके नीचे से क्या है, अनहार नहरें जारी हैं, बहती हैं। कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जब कभी, रुज़िकू, तो ये है रुज़िकू, वो दिए जाएंगे वो, इस सेंस में, इन बागात में से, मिनहा इनमें से, हा उधर ही लौट कर जा रही है, इनमें से, मिन समरतर रिज़्क़ा। तो मिन समरा आपने पहले भी पढ़ा ही है हमने, समरात हमने पढ़ा था, या समरा, तो समरा फल सिंगुलर, रिज़्क़न खाने के लिए। तो ये देखें फाखरज बिही मिन समरात, हाँ ये पीछे हमने पढ़ा था, ये आ गया इसका रेफरेंस भी। तो वहां पर जमा थी, यहाँ पर सिंगुलर आ गया। तो क्या करेंगे, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतख़्ख़रतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। कालू, तो वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है जो, अल्लज़ी रुज़िक़ना, रुज़िक़ना ये रज़क़ना की तरह नहीं है कि हमने दिया, ये रुज़िक़ना हम दिए गए, रुज़िक़ना हम दिए गए। तो ये क्या एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है आपको, ये क्या है, पैसिव वॉइस, हाँ पैसिव वॉइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको है, तो ये पीछे फिर आपको ये रुज़िकू भी ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह रुज़िक़ना दिए गए थे हम, मिन कबलू उससे पहले, कबल आपने पढ़ा हुआ बहुत दफा। इसी तरह है व और यह हालांकि ऊतू दिया गया था उन्हें, बिही मुतशाबिहा, उससे मिलता जुलता, ठीक है जी, यानी वो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता। तो वलहुम फीहा, वलहुम और उन सब के लिए है, फीहा इसमें, हा ये कौन सी हा है, किस तरफ जा रही है बताएं, जन्नत हैं, वो भी मोनस, मोन्नस जो भी, बिल्कुल हाँ, जन्नत इस तरह से ज़हन में, एग्जैक्टली। तो वो क्या मोन्नस थी जिसके पीछे हमने बात की थी, जन्नत
جنت جنات جو ہیں جنت اس کے باغات وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہیں اس میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ازواج مطہرہ زوج پتہ ہے آپ کو اسی طرح ازواج جمع مطہرہ بھی آپ کو پتہ ہے پاک صاف پاکیزہ متطہرین ہم نے پڑھا ہوا ہے اور وہم اور وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے وہ خلد کس کو کہتے ہیں بھلا ہمیشگی جنت جنت کو اردو میں کہتے ہیں نا خلد تو اصل میں وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی تو خالدون خالد خالدون ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تو ٹھیک ہو گیا جی یہ کیا ہو رہا ہے چلیں اب بتائیے جنت کی خوشخبری کن لوگوں کو دی گئی ہے اس میں سے ہاں اچھا بی والوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ چلیں جی سو فَأْتُوا بِسُورَةٍ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اس کی وضاحت میں دیکھا تھا کہ ویسے تو پس سینس لے میں آؤ کیا اور پس اس طرح لے سے آؤ لے آؤ ٹھیک ہے یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیل ازواج کی بات ہو گئی طہارت فہم فیہا تو ان کے لیے خوشخبری یہ بھی آپ نے دیکھ لیا آسان سا مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ اکرام اور عزت کرتے ہوئے کیا دے رہا ہے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جن کے نیچے نہریں اور خصوصی باغات اور جنت میں ملنے والی نعمتیں اور طرح طرح کے پھل سب چیزیں وہاں پر ملتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور جو مزے کی چیز ہے جو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا پھل ملے گا تو کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی دیا گیا تھا تو یعنی دنیا کے پھلوں سے اس کی مشابہت کے طور پہ لیکن وہ ہر دفعہ مختلف ہوگا اس کا ذائقہ اس کا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ ملتا جلتا ہے تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس وقت کو دیکھیں اور اللہ کے یہ انعامات پائیں تو پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی اور جو ہر طرح سے پاک صاف ہوں گی اور پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشگی ہے تو یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا بنتا ہے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دنیا ایک تو ادنا ہے اچھا ایک اور اس کی جو اس دنیا کی کہہ لیں کہ خامی ہے ایک خامی تو یہ نا نکلی ادنا سے کمتر ہے ایک اس کی خامی یہ ہے کہ یہ کم وقتی بھی ہے کم وقت کی ہے تو یہ آج آپ ایک نئی چیز وہاں کیا ہے ہمیشگی ہے آخرت اعلیٰ ہے اور ہمیشہ کی ہے دنیا ادنا ہے اور کم وقت کی ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ذرا ان آیات اور گزشتہ آیات کے تین یہ بڑے اسپیشل عنوانات ہیں سب سے پہلے توحید یا ایھا الناس اعبدوا ربکم آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ اس وقت کہا تھا تو اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو تو نقطہ توحید اور پھر اللہ نے بڑی محبت سے آگے کیا کہا تھا نزلنا علی عبدنا ہم نے نازل کیا اس کو اپنے بندے پر ٹھیک ہے تو توحید رسالت اور اب یہ جو ذکر چل رہا ہے سارا آگ کا جہنم کا جنت کا تو آخرت کے معاملات تو اگر آپ ان کو کنیکٹ کر لیں تو یہی دین کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو توحید سے اپنا عقیدہ درست کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور پھر آگے اگر صحیح چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہوگا تو آپ ایک نظر مار لیں اس پر ان کو بھی دیکھ لیں
ہاں جی بتائیے متشاب، یہ تو میرا خیال آسان ہے، اردو میں بھی مشابہت متشابہ اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں، تو متحرہ یہ بھی پڑھا ہم نے. آئیے تو اب آپ کا اس کا رننگ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر ہمارے پاس وقت زیادہ ہو تو میری کوشش یہ ہو کہ میں یہ آپ سے کروایا کروں، لیکن ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں کہ رواں ترجمہ، بنیادی طور پر رواں ترجمہ تو ہم ویسے کرتے ہیں، اصل اسکل یہی ہے کہ آپ کو الفاظ کو بریک کر کے ترجمہ کرنا آ جائے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے فتح کا فا جو ہے پس اور پھر کے معنی میں، تو دیکھیں نا فعل لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کر سکو، اگر آپ کہیں گے نا پھر اگر تم نہ کر سکو تب بھی ٹھیک ہے، تو اگر تم نہ کر سکو کیونکہ پچھلے مضمون سے پھر کنیکٹ کر لیں گے ہم. ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، ہے نا. تو اب یہاں سے آپ کو ترجمے سے بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ ہوتا نا لا تفعل لا تفعلوا وہ والا، اس میں لا آتا ہے، یہاں ہے لم، تو یہ تھا تفعلون، تو لم کی وجہ سے وہ گر گیا ہے اور یہ بن گیا تفعلوا. بہرحال وہ ڈیٹیلز پھر بعد میں ولن اور آگے بھی تفعلوا، تو ہرگز نہ کر سکو گے. آپ کو پتہ ہے دونوں معنی مضارع میں پائے جاتے ہیں، کر سکتے ہو کر سکو گے. تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، اور یہ تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یاد رکھیں کافر کا معنی ہم نے انکار کرنے والا کہا ہوا ہے. تو اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف یہ ایک خاص گروپ کے لیے ہے. قرآن ایک ابدی کتاب ہے ہر زمانے ہر دور کے لیے، تو ہمیں ہر وقت اس سے اسباق لینے چاہیے. تو بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور پھر کیا ہوگا، کلما رزقوا منہا، اس میں انہیں رزق دیا جائے گا، پھل کھانے کو کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے رزقنا، ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. اور وَأُوتُوا بِهِ متشابہ، تو اس سے ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وہی نہیں دیا گیا. تو قرآن کے ان الفاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصل وہ چیز نہیں ہوگی، اس سے ملتے جلتے ہوں گے. تو من قبل وَأُوتُوا بِهِ متشابہ، یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. اور کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا، اس میں ازواج مطہرات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. آئیے یہ ہم نے پہلے اس کے دیکھ چکے ہیں، خوشخبری اور اس طرح جنت کی خصوصیات. تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ تو بڑی آسان ہے اتنے حد تک. یہ جو الفاظ ہیں نا اللہم انی اسألک، حدیث میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، انی بے شک میں اسألک تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں، یہ مانگتا ہوں. یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. تو اسی سے ہے یہ اللہم انی اسألک، اے اللہ انی بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، جنت. وما قرب الیہ من قول او عمل، تو یعنی اب میں جنت کا سوال کرتے ہوئے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں، وما قرب الیہ، کہ جو قریب کر دے مجھے اس کے من قول، ایسا قول اور عمل. دیکھیں نا کیسی مزے کی بات ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ساتھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے قول اور عمل جو ہے نا وہی جنت میں لے کر جائیں گے، خالی دعائیں نہیں. ساتھ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں نا، تو دعا کرتے ہوئے ساتھ اپنا قول اور عمل بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور پناہ مانگتا ہوں تیری من النار، آگ سے، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اس بات اور اس عمل سے بھی پناہ میں کہ جو اس کے قریب لے کر جائے، ہے نا. تو ایسے قول و عمل سے بچنا بھی ہے. تو باختصار یہی ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میرے قول اور عمل کیسے ہیں، میں کیسی باتیں کرتا ہوں. کیا میں ہر وقت بیٹھا لوگوں کی بیک بائٹنگ تو نہیں کرتا رہتا، یہ کرتی رہتی. تو اگر ایسا سلسلہ ہے تو آہستہ 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 ہم خود کو بدلیں اور اپنے آپ کو پازیٹیولی مصروف رکھیں کہ نیگیٹیوٹی کا ٹائم ہی نہ ملے، ہے نا. اور پلان کریں انشاءاللہ
آئیے اسماء و افعال دیکھ لیتے ہیں. انسان اور ناس یہ تو آپ نے QC1 میں بھی پڑھا ہوا ہے, اور آج ہم نے پڑھ لیا حجر اسود سے, آپ کو یاد رہے گا حجارہ, اور جنہ اور جنات بھی میرا خیال مشکل نہیں ہے نا. نہر انہار, ثمرہ ثمرات بھی پڑھا ہے, زوج ازواج, آج والے میرا خیال آسان ہے, اتنے کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے افعال دیکھ لیتے ہیں. فعلا کا آپ کو پتہ ہی ہے, فعلا یفعلو افعل فاعل مفعول فعل, سب سے آسان QC1 میں کیا ہوا ہے. کفر بھی نصرہ کے وزن پر کفر, یکفر وکفر, کافر مکفور کفر, تو یہ تو آسان ہی آ رہے ہیں ابھی تک. عاملہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے, عاملہ ابھی آیا بھی نا عاملو میں, تو عاملہ یعمل اعمل, عامل معمول عمل, یہ سامیہ کے وزن پہ. جو نیا ہے یہاں پہ لیکن آسان اس لیے ہے کہ رازہ کا ناصرہ کے وزن پر ہے. میرا خیال ہے پیچھے کہیں پڑھا ہم نے, رازہ کا یرزق ارزق, رازق مرزوق اور رزق, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا, اگر ہم رازہ کا سے بناتے تو کیا بنتا, رازہ کا رازہ کو, روزی کو نہیں بنتا. تو روزی کو مجہول ہے, وہ آپ نے بتا دیا تھا ماشاءاللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کا لیول اس حوالے سے. اسی طرح کیا ہوتا ہے, رازہ کا رازہ کو, رزقتا رزقتو, رزقتم رزقنا, ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا آیا لکھا ہوا رزقنا, تو یہ بھی مجہول ہے. اچھا ماشاءاللہ, سوری مجھے لگتا ہے آج کوئی مسئلہ ہے کہ جو رازہ کا ہم نے QC1 میں کیا ہے, مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا. کیا تھا یہ ہم نے, اور اس کی ہم نے پراپر پریکٹس بھی کی تھی. اچھا ٹھیک, صحیح ہے. رازہ کا چلیں ٹھیک ہوگا. اچھا خالدہ ناصرہ کے وزن پر ہے, تو وہ ویسے بھی دیکھیں, جس کو ہم یہ آپ کو بتا دینا کہ یہ فلاں کے وزن پر ہے, تو وہ ایک طرح سے ہم نے کیا ہوا ہے. تو خالدہ بھی ناصرہ کے وزن پہ, تو وہ خود بخود ہو گیا. خالدہ یخلد اخلد, خالد خلد اور خلود. تو اچھا خلد اور خلود جو ہے نا یہ ہمیشگی کو کہتے ہیں. خالد ہمیشہ رہنے والا, تو اس کا بھی ڈیش ہے کیونکہ اس کا ہمیشہ رہنا خود اس کے اوپر ہی اثر انداز ہو رہا ہے. اور خلد اور خلود دونوں ہو سکتے ہیں. خلود کہتے ہیں ہمیشگی میں داخلے کو, تو خلد بھی ہمیشگی کی معنی میں آئے گا. جنت اسی لیے خلد کہلاتی ہے نا. یہ آ گیا جی وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تجری کا. یہ آپ کو آج کے دن میں 2 ہی ہیں, بلکہ ایک کی ہے, یہ جرا یجری, یہ حدا کے وزن پر ہے, اور وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو جرا یجری, وہ جاری ہوا, جرا جاری ہوا. یجری ہوتا ہے ہوگا اجری, احدی کہتے تھے نا آپ, احدی کی طرح اجری. تو حادن کی طرح جارن, تو جاری ہوا تو خود ہی ہوا, اس لیے مفعول نہیں ہے. اور جریان جاری ہونا. اسی طرح کالا کا تو آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ, کالا یقولو, قل قائل مقول قول, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدائی کے وزن پر عطا یأتی, اور ایتی آتن معتین اتیان. یہ جو ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب تک آپ پریکٹس اچھی نہیں کریں گے تو یہ اچھے نہیں ہوں گے. ان کی پریکٹس آپ کو بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, جو آپ خود سے آپ کو کرنی چاہیے. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے پارٹنر. چلیں, نہر کی جمع آسان ہے, انہار آپ سب کو آتی ہوگی. جی جزاک اللہ بردر. ہی مجھے ٹائم کا احساس دلوا رہے تھے, اس لیے میں نے جی. مجھے کسی نے پچھلی کلاس میں آپ میں سے سوال پوچھا تھا, اب وہ مجھے آدھا یاد رہ گیا. اگر کوئی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا تو یاد کروا دے, پھر مجھے چیک کرنا بھی یاد نہیں رہا. کہ وہ کوئی بات ہوئی تھی کہ اعتقاد اور معتقد اور ان کے پتہ نہیں روٹ لیٹرز کس سے ملتے تھے. یہ کس کا سوال تھا؟ نہیں ہے. چلیں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میوٹ انمیوٹ کرنا سر. ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی. جی آپ نے میوٹ کیا ہوا تھا سر. ویڈیو کلیئر.
اوکے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی آج کے سبق میں ہم اچھا اب ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آج سے ایک بڑا مزے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ اب ہم آپ کو نئے افعال اس طرح سے نہیں پڑھا رہے جیسے ہم پڑھے تھے. ہم نے کافی پڑھ لیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ بھی لیتے ہیں. اب ہم جو ہے نا ایک اچھا سا تمام افعال جو فتح کے سٹائل پر آئے ان کا اعادہ کر لیں گے. آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی, آپ اچھا سا سیکھ لیں گے. تو ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. فاتحہ سٹائل پر آنے والے افعال کا ایک منٹ دہرائی یا اعادہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ ہے صحت مند افعال آپ نے جو پڑھے ہوئے ہیں 4 وہ کون کون سے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب سارے ایک دفعہ دہرائیں ذرا ذہن میں. کیا تھا؟ فاتحہ اس نے کھولا, ناصرہ اس نے مدد کی, سب بولیں سب دہرائی تک ہو جائے. دارابا اس نے مارا, سامیہ اس نے سنا. ہاں تو چھوٹی سی ایک نظم ہم نے کیا کی تھی؟ فتح اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی, تو مار پڑے گی. یہ سن لو. اب یہ کسی کو صحت مند افعال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میں سے؟ کسی کو ہے تو بھی بتا دیں پھر ہم مسئلے کا حل نکالیں. تو ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ہم نے جو ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں کمزور افعال. تو اس میں سے کمزور افعال کی مختلف قسموں سے ہم نے دیکھا جس کے شروع میں آ جائے کمزور حرف. ذرا مجھے بتا دیں ایک دفعہ آپ لوگ کوئکلی کمزور حرف کون کون سے ہیں؟ وہابا کا کیا معنی تھا بولیں؟ وعدہ کا معنی بولیں؟ اس نے وعدہ کیا. وہابا کے وزن پر کوئی اور بتائیں جو آپ کو یاد ہے. وہابا کے وزن پر وعدہ اس کا کیا معنی تھا؟ رکھا. اس نے رکھا. ٹھیک ہے. اور وعدہ کے وزن پر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وعدہ کا کیا معنی تھا؟ اس نے پایا. آپ تو بڑے زبردست ہیں بھائی, سب کو سب چیزیں یاد ہیں. بس ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں. میرا نہیں خیال دہرانے کی ضرورت ہے. کالا تو آپ کو پتہ ہے, زیادہ یہ آپ کو پتہ ہے. کالا کے وزن پہ کچھ پڑھا ہم نے؟ زیادہ تابا پڑھا تھا. توبہ کی. اچھا ٹھیک ہے. زیادہ کے وزن پہ کیا پڑھا ہم نے؟ اور دعا اور حدا بھی پڑھے ہیں آپ نے. اور پھر آپ نے تکرار والے پڑھے ہیں ظن ظلہ. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی دفعہ قرآن میں ان پیٹرنز کے اوپر, یعنی 20,000 دفعہ. یہ ٹیبل اس وقت آپ کے سامنے ہے, ان کے مختلف پیٹرنز کے اوپر قرآن کے اندر الفاظ آئیں گے 20,000 مرتبہ. تو ان ٹیبلز کا اچھا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا شاء, یہ شاء اسے, اور اسی طرح یہ ہمارا الحمدللہ. تو اب ہم کرنے کے جا رہے ہیں یہ جو اگلے 6 اسباق ہے نا, اس کے اندر ہم یعنی QC1 کیا, QC2 کیا, تو ان میں سے قرآن کے پہلے 5 صفحات سے ہر سٹائل پر آنے والے افعال کی مثالیں لیں گے. یعنی صرف پہلے 5 صفحات میں ان میں سے جو افعال آئے ہیں ان کی مثالیں لیں گے, ان کی پریکٹس کر لیں گے, تاکہ یہ ہمارے 5 صفحات کے اندر آنے والے سارے افعال اگلے 6 سبق میں دہرائی ہو جائے. ہے نا کمال کی بات؟ تو اس سے انشاءاللہ
ہمارا اور زیادہ پکا ہو جائے گا، ترجمہ کرنے میں اور آسانی ہوگی، اور یہی افعال آگے استعمال کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اچھا ایک چیز میں اب آپ سے کہہ دوں، اب اس پریکٹس کے بعد پھر ہمارے اندر کمزوری نہیں رہنی چاہیے، پھر ہمیں پکا ہو جانا چاہیے کہ اچھا یہ اب میرا بالکل کلیئر ہے اور اس سے ملتے جلتے افعال کو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب آپ کروانا شروع کیجئے میرے ساتھ۔ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ اسکرین پر آپ کو نا ایک منٹ میں کتاب اٹھاتا ہوں، میں صرف بولوں گا ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ آپ کروائیں گے شارٹ ٹیبل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ آپ کو صرف جو ہے، تو آپ نے کتاب نہیں کھولنی، اگر کسی نے کھولی تو پتھر کو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ صرف میں کھولوں گا۔ تو یہ آ گیا، ہاں اور یہ آ گیا، چلیں جی، یہ ایک تو آپ کے سامنے اب آ گیا نا، فتح یفتح، افتح فاتح مفتوح فتح۔ اب میں آپ کو بولوں گا، آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور آپ مجھے فاتحہ کے وزن کے اوپر ہی کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں ایک دو آسان کرواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ایک مشکل بھی دیں گے آپ کو۔ کون کر رہا ہے ہاتھ کھڑا؟ چلیں، سسٹر ناہید آپ کروائیں، فاتحہ کے وزن پر ہی ہے جعل، کروائیں شارٹ ٹیبل۔ جعل، یجعل، اجعل، جاعل، وجوب سسٹر اور ایک منٹ واپس آئیں، امر کا کیا بولا آپ نے؟ اجل، اجعل ہوگا، اجعل، آپ کے سامنے لکھا ہوگا، دیکھیں اس پہ، ہاں یہ چلیں، یہ اچھا ہے۔ بہرحال اینی ویز اٹس گڈ دیٹ وی آر پریکٹسنگ، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کروائیں ذرا شروع سے، جعل، جعل، یجعل، یجعل، جاعل، اچھا چلیں کروائیں، جائل، آگے سوری سر میں کنفیوز ہو رہی ہوں، جائل، مجعول، جال، جعل، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ابھی دوبارہ کرائیے گا تھوڑی دیر میں۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد کرائیے۔ سجالہ کا ہاں جی۔ جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، معنی کیا ہوتا ہے جعل کا؟ اس نے بنایا۔ ایکسلنٹ۔ دیکھیں یہ میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا، یہ QC1 ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں ذرا اس کی زبر زیر پیش ہر طرح کا وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ سسٹر مسز رابعہ ضیاء اسی کے وزن پر ہے فعل، کروائیں ٹیبل۔ فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ ویری گڈ۔ یہ جو اس کا فعل ہوتا ہے اس کا کیسے لکھا جائے گا؟ کہاں آئے گی حرکت؟ سر فا کے نیچے زیر اور عین کے اوپر جزم آتا ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ آپ نے فا کے نیچے زیر بول دیا۔ تو اب یہ دیکھیں، ان کا مطلب ہے ان کو بہت اچھا پتا ہے، انہوں نے یہ میں نے بڑا ٹرکی سوال پوچھا ان سے، تو انہوں نے ایک دم جواب دیا ہے۔ حالانکہ یہاں مصدر میں فتح کے مصدر میں اوپر زبر ہے فا کے اوپر، تو انہوں نے بولا نہیں وہاں فا کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کی وجہ؟ ہم نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ یہ تو پیٹرن سے مختلف ہو گیا، کون بتائے گا؟ عربوں کے لیے سر ایزی ہوتا ہے۔ سر مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مصدر کے اندر یہ جو ہے نا سلسلہ مختلف ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ، تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، گڈ گوئنگ۔ تو جعلہ کرا دیا آپ نے اور فعلہ بھی کروا دیا۔ تو اب میں آپ سے کیا پوچھوں؟ اب ذرا تھوڑا کوئی مشکل پوچھ لوں آپ لوگوں سے، ٹرائی کریں، کوئی بات نہیں، اگر غلط بھی ہوگا تو آئی ڈونٹ مائنڈ، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اگلا ہے جی خدع، خدع ہے فتحہ کے وزن پر، تو آرام سے کروائے جو بھی کرواتا ہے۔ سسٹر عفت آرا ٹرائی کریں۔ خادع، یخدع، اخدع، ویری گڈ۔ خادع، مخدوع، خدع۔ اچھا نہیں، یہ آپ نے کیا بولا؟ خادع، ٹھیک ہے، آگے مخدوع، مخدوع،
اور مصدر ٹھیک ہے, مصدر تو خداعن, اس کا مصدر ہے خداعن. کیا ہے؟ یہ سر مجھے نہیں آتا. کوئی بات نہیں, وہ دیٹس اوکے, کیونکہ یہ مصدر تو ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ نے اس پیٹرن پر نہیں پڑھا ہوا اور وہ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. تو خدع, خدع آپ کو یاد ہے ہم نے کہاں پڑھا تھا, وما یخدعون. تو خدع کا کیا معنی ہوگا آپ کے خیال میں؟ دھوکہ دی, اس نے دھوکہ دیا. ہاں, تو یہ والا ماضی کے اشارے کو دیکھتے ہوئے جواب دے, کیا کہیں گی؟ ان کو بولنے دے ذرا پلیز سب لوگ. سسٹر کیا کہیں گی یہاں پہ ماضی میں اگر میں کہتا ہوں خدع, اس نے دھوکہ دیا. اس نے دھوکہ دیا. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ویسے پتہ ہے کہ کیسے بنے گا, فتح فتح ہوتا ہے تو خدع خدع ہے نا, تو خدعت خدعت خدعتم خدعنا, اس طرح سے آپ پورا ٹیبل, آپ لوگوں کو پتہ ہے شارٹ ٹیبل کا یہ مقصد ہے کہ آپ پورا ٹیبل خود بخود ڈرائیو کر سکیں. تو یہ شارٹ ٹیبل اب آپ کو پریکٹس کروائی جائے نا, تو ایکچولی آفٹر دس پریکٹس وی ول ایکسپیکٹ اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آپ کو پورے, اب یہ پورا ٹیبل کا پتہ ہے. آپ کہہ سکیں گے اخد اور خادعن مخدوعن, اور چلیں یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ مصدر جو ہے اب آپ یاد کر لیں گے, خداعن, ٹھیک ہے. اچھا, اب سسٹر ہیں سائمہ مریم. سسٹر سائمہ آپ ٹرائی کیجئے, پہلے تو چلیں آپ دہرا دیں ذرا, اسی کو دہرائیں ایک دفعہ, یہ نیا ہے تو ذرا دہرائیں اسے. یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. ایکسلنٹ. سسٹر نہید آصف آپ دہرا دیں ایک دفعہ اس کو. خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خادع خداع. خداع, ٹھیک ہے. جی, ایسے مصدر جو ہے نا ظاہر مشکل ہوتے ہیں, ان کو یاد رکھنا پڑے گا ہمیں, جو مختلف طرح سے آتے ہیں. تو ریفرنس جو اگر آپ مثال یاد رکھ لیا کریں گے نا, اس سے معنی آسانی سے یاد رہے گا. تو اس کی مثال وما یخدعون الا انفسهم, اور نہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ سب کس کو, سوائے اپنی ہی جانوں کو. تو یہ اس طرح سے خدا, اس نے دھوکہ دیا. اور اچھا جی, 3 دفعہ ہو گیا. ڈاکٹر اسما بھی کروا دیں ایک دفعہ اس کی پریکٹس, پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. خدا, ٹھیک ہے جی. تو گڈ ہو گیا. اب چیلنج میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں دکھانے سے پہلے, اور وہ یہ ہے, ہاں یہ بھی آپ نے ویسے پڑھا ہے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے, ذہب ہم نے پڑھا تھا نا, ذہب اللہ بنورہم. تو ذہب بھی فتح کے وزن پہ ہے. تو ذہب کا ذرا بنائیں, کون بنائے گا؟ برادر عبد الوہاب کوشش کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یذہب اذہب ذاہب مذہوب ذہب. اچھا, ذہبہ ہوتا ہے سسٹر, ذہبہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اصل معنی تو اس کو ہوتا ہے نا وہ گیا جی, اور ہم نے ادھر پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ لے گیا, تو وہاں بی کی وجہ سے ہم نے کہا تھا معنی بدل گیا تھا. اب ذہبہ کا معنی کیا ہے؟ وہ گیا, ٹھیک ہے. تو غور سے آپ نے میری بات سن کے جواب دینا ہے. تو گیا, آپ گیا, تو اب جب آپ نے کہا ذاہبن, وہ گیا جانے والا, تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ مفعول ہوگا؟ ڈیش ہوگا, نہیں ہوگا, وہ گیا. ہاں مذہوب, ویری گڈ. تو مذہوب ان کوئی چیز نہیں ہے, وہ خود ہی گیا ہے نا, وہ گیا, جی ٹھیک ہے. تو اس لیے مذہوب کی جگہ کوئی نہیں ہے, تو وہ ڈیش ہے. ہاں یہ بس تھوڑا سا ہم نے یاد رکھنا ہے. اور ذہابن, ٹھیک ہے, اس کے مصدر کے طور پر. اور ذہبہ وہ گیا, اور ذہبہ بھی آ جائے اگر, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لے گیا. بہت اچھا ہے, ویری گڈ پریکٹس, ویری گڈ ایفرٹ آپ نے کی. آئیے ذہبہ کی اب پریکٹس کرواتے ہیں کچھ لوگوں سے, تو کروائیے جی. سسٹر نیکسٹ کون ہے؟ ابھی سسٹر رابعہ کروا رہی تھی نا, سسٹر عفت کروائیے پریکٹس نیکسٹ. اچھا ذرا نئے لوگوں کو بھی چانس دینا, آپ لوگ آج نئے لوگ ہیں تو وائی ناٹ ٹیک دیم آن بورڈ.
لیٹ می برادر جازب کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذهب يذهب اذهب ذاهب داش ذهب. آسانی کے لیے ذہاب ذہاب. ٹھیک ہے ویری گڈ. اچھا جی تو یہ فرق آپ سمجھ گئے نا. ذہاب کا معنی کیا ہے؟ ہو گیا وہ گیا. اور جب اس کے ساتھ کوئی حرف جر لگتا ہے تو معنی بدلتا ہے. تو یہ خاص طور پہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پر جو آ رہا ہے نا ذہب اللہ بنورہم تو وہ معنی نہیں آ رہا جو اس کو اوریجنل معنی ہے. ٹھیک ہے یہاں یہ آپ سب کو پتہ ہے یہ چیز ایک دفعہ میں ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. اب یہ والی جو مثال سے اگر آپ معنی یاد رکھیں گے تو اس مثال سے یہ جو حرف جر ہے نا اس کے لگنے کی وجہ سے وہ معنی نہیں ہے جو یہاں اس کا اوریجنل معنی ہے. اوریجنل معنی تھا وہ گیا. ٹھیک لیکن اس بی کی وجہ سے یہاں اس آیہ مبارکہ میں معنی بنا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ لے گیا. ٹھیک ہے تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. چلیں اب آپ کو اگلا ٹارگٹ دیتے ہیں. اگلا چیلنج کون لے رہا ہے؟ وہ چیز فاتحہ ہی کے وزن کے اوپر ہے قطع. قطع قطع یہاں میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے قطع. ٹھیک ہے جی تو یہ کون کروائے گا؟ سسٹر شگفتہ آپ کوشش کرنا چاہتی ہیں کروائیے. بیٹی مجھے پانی پینا ہے جی. قطع یقطع اقطع قاطعن اور اس کا اگر ہوگا تو مقطوعن ہوگا. ویری گڈ. قطعن اور قطعن. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے جی ویری گڈ. دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا کروایا ہے. چلیں اسی کی پریکٹس اگر سسٹر یاسمین کروا دیں. یاسمین انیس جی. قطع يقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. قطعن ہے یہ. ٹھیک ہے لیکن دیٹس اوکے کیونکہ اس کا پیٹرن نہیں ہوتا تو آپ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں قطعن. ٹھیک ہے یعنی کاٹنا. تو قطع اس نے کاٹا. یقطع وہ کاٹتا ہے. کاٹ اور کیا ہوگا قاطع کاٹنے والا. مقطوع جس شے کو کاٹا گیا جس کو کاٹا گیا. اور پھر آپ کا بن گیا مصدر قطع. اور اس کے لیے تھینک یو آپ کے لیے تو ہم لے رہے ہیں یہ مثال قرآن پاک کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. تو وہ کیا کرتے ہیں وا اور یقطعون وہ سب کاٹتے ہیں ما جو کہ امر اللہ اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے آج کے دن کے. چلیں یہ تو آسان ہے. بتائیں فتح سے اسما کی 3 چابیاں بتائیے. فاتحہ سے اسما کی 3 چابیاں. ٹھیک ہے اسما اور افعال میں ابھی بھی آپ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ہاں ہیں یہ کسی نے ایک آنسر کیا جو مجھے ٹینشن ہو گئی ہے کہ یہ کیا. سوچ کر جواب دیں سارے ایک دفعہ. سارے جواب دیں پھر دین آئی موو فارورڈ. یہ تو فاتحہ تو دیکھیں بالکل بنیادی ان والوں میں سے ہے. سب سے پہلا فعل فتح جعل. تو اسما یہ تو ہے نا جب ہم کہتے ہیں فاتحہ یفتح افتح تو یہ کیا ہے افعال ہیں. ماضی ہے مضارع ہے اور امر ہے. فعل ماضی فعل مضارع فعل امر تو یہ افعال ہیں. آپ سے پوچھی گئی اسما کی چابیاں یعنی اسم فاعل کیا ہے فاتح ڈی ہوگا ڈی اور فتح. تو ڈی از دی رائٹ آنسر. چلیں شکر ہے اب سارے ڈی لکھ رہے ہیں. لیکن پلیز یہ بڑا بنیادی ہے یہ ہمارا ذرا پکا ہونا چاہیے. اب خاد سے افعال کی 3 چابیاں. ٹھیک ہے افعال کی
خدا مخدوم خدا ہاں ٹھیک خدا ہے. خدع یخدع اخدع. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. افعال کی 3 چابیاں آپ نے بنا لی. تجعلون یہ تو آپ سب کر سکتے ہیں، جلدی سے جواب دیں. اور یہ یاد رکھنا ہے ایک سے زائد جواب درست ہو سکتے ہیں. بی اور سی. جی ٹھیک ہے، سب بناتے ہیں، سب بنائیں گے. تو آئیے جی. وما یخدعون یہ بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. ہاں اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اتجعل فیہا، ہاں یہ بتائیں کیا معنی ہے، سوچ کر چیٹ باکس میں آنسر صرف. کیا آپ ہاں جلدی آنسر کرنا، مجھے پتہ چلے آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اتجعل فیہا کیا وہ بناؤ گا؟ اچھا کچھ اور لوگ کریں تو پھر اتجعل فیہا. کیا آپ نے بنایا اس میں؟ سسٹر چیٹ باکس میں کریں نا اس طرح، تو پھر سب کو. ہاں جی، کیا آپ بنائیں گے اس میں. اتجعل فیہا، کیونکہ تجعل تو مضارع ہے نا بھائی، تو اب آپ لوگ ابھی بھی ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اینی ویز آگے چلیے. ذہبتم، ذہبہ سے ذہبو، ذہبت ذہبتو، ذہبتم ذہبنا. کہتے ہیں بی. چلیں آنسر کریں جلدی سے. بی. ذہبتم، ان سب نے کاٹا. بی. اچھا یہ مجھے بعض کا تھوڑی ٹینشن، یا تو آپ شاید جلدی میں جواب دیتے ہیں تو غلط کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کو آسان ہے یار. آپ سب نے، ان سب نے کاٹا ماضی کی بات ہوگی نا، وہ سب کاٹتے ہیں نہیں ہیں، ان سب نے کاٹا. اب سوچ کے دوبارہ جواب دیں، میں ابھی چانس دے رہا ہوں سب کو. ہاں قطعو، قطع، قطعو، قطعت، قطعتو، قطعتم، قطعنا، اس طرح کا. ٹھیک ہے. تو چلیں جی، اب آج کے ہم نے پڑھے ہیں فتح، فعل، جعل، خدع، ذہب، قطع، اور یہ 6 افعال 535 مرتبہ ہیں. اور یعنی یہ جو ہم نے آج پڑھ لی ہیں یہی قرآن میں 535 بار، اور اس سے ملتے جلتے قرآن میں تقریباً 130 افعال ہیں. یہ 6 بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ پڑھا دیا گیا الحمدللہ. اور یہ شروع کے صفحات میں بھی ہیں، تو اوورآل 1500 مرتبہ آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹائل ہمیں اچھا یاد ہو جانا چاہیے. اس کے وزن پر 1500 آنے ہیں افعال قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. چلیے عربی بول چال بھی ہے، یہ تو آپ سب کو آنی چاہیے. ایک دفعہ نظر مار لیں بس. حل فتحت، نعم فتحت، فتحتم، فتحنا. حل تفتح، نعم افتح، حل تفتحون، نعم نفتح. سو افتح افتح، افتح نفتح. تو یہ میرا خیال ہے آپ سب کی بڑی اچھی پریکٹس ہے پہلے سے. حل فتحتم الباب، کیا جواب دیں گے؟ حل فتحتم الباب. ساری ہاں نعم فتحنا الباب، فتحتم تھا تو فتحنا الباب. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جالتا کی بھی عربی بول چال آپ لوگوں نے یہ بڑی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو فالتا کی بھی اسی طرح عربی بول چال ہے. تو یہ ساری آسان ہے. یہاں پتہ چل جاتا ہے آپ کا کہ آپ کو حل تفعلون خیر، تو کیا کہیں گے آپ؟ اگر صحیح نہ آ رہا ہو جواب تو اشارہ کر لیا کریں، اشارہ کرتے ہی آپ کو ٹھیک ہو جائے گا. سوالیہ حل تفعلون، یہ یہاں آپ سب خیر ہے. تو جب اس کو الٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ نعم ٹھیک ہے جی. چلیں تو اسی طرح عربی بول چال ہے. خدا کی خداتا سے خداتو اور خداتم سے. تو آپ بتائیے حل المنافقون خادعون،
پہلے آپ جواب دے لیں، پھر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں گا اس کا ترجمہ کر کے بتائیں مجھے. ہاں ظاہر ہے جی. منافقون جو ہیں، نعم المنافقون الخادعون. تو ڈاکٹر اسما، کین یو ٹیل اس دی ٹرانسلیشن آف حل المنافقون خادعون؟ کیا ان تمام منافقین ہاں منافق دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کیا حلل، کیا المنافقون، سب منافق جو ہیں خادعون دھوکہ دینے والے ہیں. تو ہم نے جواب میں کہ نعم المنافقون خادعون، ہیں ہی دھوکے باز. چلیں اسی طرح ذہبت اور اس کے لیے چیلنج آپ کے سامنے آ گیا، تو لیجئے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے خود کرنا ہے آپ نے. اس کے جو ہے نا یہ والا کام خود کرنا ہے، کہیں سے دیکھے بغیر. ٹھیک ہے، اپنی میموری سے پریکٹس کرتے ہوئے. تو پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، معنی جن کے تو آسان ہے ٹھیک ہے، ادروائز مثال ذہن میں رکھنے قرآن سے، پھر معنی کبھی نہیں بھولے گا. تو مجھے خود بھی ذہبہ کا معنی نکل جاتا ہے ذہن سے، تو وہ فوری ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا. اصل میں کیا تھا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آنے کا تھا. اور وہ تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.